بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الزخرف 25ویں پارے کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 43ویں نمبر پہ ہے، 43 نمبر۔ الزخرف کا معنی آرائش، آسائش، وہ سامان جو مزین شدہ ہو، ایسا مٹیریل جس سے تزئین و آرائش اور خوبصورتی پیدا ہو، جس طرح گھر کو ڈیکوریٹ کیا جائے، اس کو مزین کیا جائے، بدن کو کیا جائے، برتنوں کو کیا جائے، گھریلو استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جب مزین و آراستہ کیا جائے تو اس کو زخرف کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر دنیا کے مال و متاع، اس کی خوبصورتی، اس کی آرائش و آسائش اور اس کی زیب و زینت، اس کی دل فریبیوں اور جلوہ فریبیوں کا ذکر ہے، اور اس کے غیر اہم ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی دنیا کو کوئی اتنا اچھا سمجھا نہیں گیا جو تم اتنا زیب و زینت سائیدہ حج کے زندگی گزارتے ہو، سب فضول اور بیکار ہے، اور اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جو اس کو دارالامتحان سمجھ کے گزارتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہیں، اپنی جمع شدہ پونجی کو غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی تیاری کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دنیا کوئی اتنی حقیر چیز نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا نا، موت کو بھی اسی لیے پیدا کیا، زندگی کو بھی اسی لیے پیدا کیا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تم کو آزما سکوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اور اچھے عمل اس کے بھی ہیں جس کے اخلاق حسنہ ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کے عمل بھی اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہو اس کے عمل بھی اچھے ہیں، اس کی زندگی بھی اچھی ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہے۔ اور کہتے ہیں نا، جس کے پیپر اچھے ہو جائیں اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے۔ یہ ایک پرچہ ہے، یہ ایک پیپر ہے جس کو حل کرنا ہے، جس کے مین کویسچنز حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں۔ دکھی انسانیت کی خدمت، بے سہاروں کی مدد، لاچاروں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پہلی وحی کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا تھا؟ آپ بیواؤں، یتیموں، بے سہارا، بے کسوں کا سہارا ہیں، اللہ آپ کو تو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور اپنی زندگی کی جمع پونجی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، آپ کے قدموں پہ قربان کر دی، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، مذہب کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی خاطر۔ تو اسی طرح جب بندہ، صوفیاء کا مقام بھی یہی ہے، اور صوفی کہتے بھی اس کو ہیں، نذرانے اور چڑھاووں کو جیب میں نہ ڈالے بلکہ جیب سے نکال کر غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے پر خرچ کرنے کا نام فقیری ہے اور صوفیاء کا طرز عمل ہے۔ مریدوں سے ڈیمانڈ کرنا، نذرانے کی، ہدیے کی، چندے کی، فیس کی، اور جو خالی ہاتھ ملیں اس سے صرف ان دو انگلیوں سے ملیں، اور جو نوٹوں برا بریف کیس دے دیں ان کے لیے سب کچھ حاضر، ایسا نہیں۔ پیر صاحب خود اے سی میں بیٹھے ہیں اور مریدین باہر دھوپ، کڑکتی دھوپ میں، کڑی دھوپ میں بیٹھے ہیں، خود ٹھنڈا پانی پئیں اور مریدوں کے لیے گرم پانی کا انتظام بھی نہ ہو، تو پھر فریدی مریدی سے تو نہیں کہتے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کے گھوڑے، آپ کے گدھے، آپ کا استبل سونے چاندی کی زنجیروں سے مزین تھا،
گھوڑے اور گدھوں کو باندھنے کے لیے بھی سونے کی زنجیریں استعمال ہوتی تھی۔ مولانا رومی، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی قریب سے گزرے نا، تو نام لے کر پکارا جلال الدین، اور مولانا رومی جیسا بندہ بھی حیران رہ گیا کہ میرا نام لے کے پکارنے والا کون ہے۔ جب تعارف ہوا تو اس کو عبید اللہ احرار کہتے ہیں، نقش بندیوں کا سرخیل۔ پورے استقبال کا وزٹ کرا کے جب اپنے کمرے میں لا بٹھایا تو گھاس، یہ موٹی سی گھاس ہوتی ہے جس کو نیچے کبھی کبھی مسجدوں میں پرانے دور میں بچھایا کرتے تھے، اس گھاس کے اوپر آپ کا بچھونا، اڑنا، بیٹھنا، لیٹنا، کھانا پینا سب اس کمرے میں تھا۔ فرمایا کہ میری دولت تو وہ لید میں ہے، کھوتے گدے کی لید میں ہے، میں تو اللہ کی یاد میں یہاں گھاس پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ صوفیانہ رنگ ہے، یہ فقیری ہے۔ محبوب کے اوپر سب کچھ قربان کر دینا، اور محبوب کون ہے؟ اللہ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو احکامات خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اس کے اوپر امت کا عمل پیرا ہونا، یہ محبت ہے۔ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کا نام محبت نہیں ہے، محبوب کے حکم کی بجاوری کرنے کا نام محبت ہے، عشق ہے۔ تو برحال وہ دنیا سے بات چلی، بات لمبی نکل جاتی ہے، تو زخرف اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے کافروں کے لیے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات عام کر دیے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے جی۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مسلمان کے نزدیک، مومن کے نزدیک۔ ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، انسان جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے اس باقی کی طرف نظر کریں، اس فنا کی طرف نظر نہ کریں۔ اگر کوئی شخص سورہ زخرف کو لکھ کر پانی میں گھول کر کھانسی کے مریض کو، کھانسی کے مریض کو پلا دیا جائے تو اس کی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کا ریڈی میڈ دوائیاں مل رہی ہیں، اتنی سورہ زخرف کو لکھے گا کون؟ کس کا اعتقاد ہے، کس کا یقین ہے؟ لیکن کوئی بے بس، غریب، مسکین انسان جس کو ڈاکٹر حکیم کی فیس ادا کرنے کی توفیق نہ ہو، ہمت نہ ہو، تو وہ سورہ زخرف کا سہارا لے، اس کو لکھے اور اس کو کف والے کو، دمے کے مریض کو، ٹی بی، خناق، تبدک، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو پلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے موذی امراض سے نجات اور شفا بخشتا ہے۔ اور اگر کوئی سخت اور بد زباں، تلخ، کڑوی زبان والی عورت، بیوی، اللہ کسی کے پلے نہ بالے ڈالے جی، تو اس کو پلا دیں تو میٹھی زبان والی بن جائے گی، نرمی سے بات کرے گی۔ قرآن پاک کی بے شمار ایسی آیات ہیں، یہ تو پوری صورت ہے نا، ایک ایک آیت کے اوپر اگر بولنا شروع کر دینا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، لکھ کے اس آیت کو سوئی عورت کے سینے پہ رکھ دیں، وہ اپنے دل کے سارے راز کہہ دے گی، جو خامد سے چھپائے گی وہ سارے راز سوتے میں کہہ دے گی اور اسے خبر تک بھی نہ ہوگی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس آیت کو لکھ کر، پوری آیت کو سفید مرغ کے گلے میں ڈال دی جائے، باندھ دی جائے۔ سفید مرغہ ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہوگا جہاں خزانہ ہوگا، وہ اپنے پنجوں سے چونچ سے کرے دے گا، دانا اور سمجھدار بندہ سمجھ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کامل پرہیزگاری، تقوی، خلوص دل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا کرم شامل ہونا چاہیے، سمجھے نا۔ جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہ لگایا، وہ یہ سن کر جا کے لکھ کے مرغے کے گلے میں ڈال دے تو وہ کیا جواب حاصل کرے گا، کیا رزلٹ لے گا؟ جس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو،
جس نے ساری زندگی قرآن کی ایک آیت بھی نہ پڑھی ہو، وہ لکھ کر عورت کے سینے پر رکھ کر کیا کرے، بات کرے گا، اسے کیا جواب ملے گا؟ بات ہے اس کے ساتھ عشق و محبت کی، تعمیلات احکامات کی پیروی کرنے کے بعد یہ تمام امور حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص سورہ زخرف کو لکھ کر پانی میں گھول کر کسی بھی قسم کے مریض کو جس قسم کا بھی مرض ہو پلا دے تو وہ صحت یاب ہوگا، اور اگر مرگی والے شخص کو پلا دیا جائے تو اس سے اس مرگی کا مرض دور ہو جائے گا، پلا نہ سکے تو اوپر چھڑک دیا جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پانی نہیں ملتا، زبانی پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دیں، اللہ کرم کر دے گا۔ اس پھونک مارنے میں ہی بڑا اثر ہے۔ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، آدم کے اندر ایک پھونک ہی تو گئی تھی نا، چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا انسان اٹھ کھڑا ہوا۔ بہرحال شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا یا جل کر راکھ ہو جائے گا، شیاطین کا حملہ ہو، آسیب وغیرہ ہوں، جنات کا جس جگہ پہ بسیرا ہو، اس سورہ زخرف کو پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسیب زدہ شخص کو، آسیب زدہ گھر کو، آسیب زدہ مکان کو، آسیب زدہ جگہ کو اس صورت کی برکت کی وجہ سے جنات اور شیاطین وہاں سے بھاگ جائیں گے یا جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص سورہ زخرف لکھ کر پانی میں گھول کر یہ پانی پی لے گا تو اسے کوئی اور دعا لینے کی، کوئی دوائی، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم کی تشخیص سے فارغ ہو جائے گا، اسے کسی ڈاکٹر، حکیم، طبیب کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آ جائے گی۔ بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ایک بزرگ جب بیمار ہوئے تھے تو ان کا ایک مرید ایک قارورہ لے کے جا رہا تھا، تو راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اور اپنے پیر سے یہ کہہ دو بالحق انزل نہ ہوا بالحق نزل، یہ آیت پڑھو سارے مرض دور۔ پورے قرآن کو، پوری سورت کو پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے، بالحق انزل نہ ہوا بالحق نزل، اس کو پڑھو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس کو پڑھو۔ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات پڑھو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ اور کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے اللہ کے بندو، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہیں گے ہی نہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص صبح فجر کے وقت 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کو تمام آسیب سے، تمام شیاطین سے، تمام سحر و جادو سے اور تمام زہر کے امراض سے اللہ محفوظ رکھے۔ لکھ کر سورہ زخرف کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ دے تو وہ برے خواب نہیں دیکھے گا، برے خیالات سے محفوظ رہے گا، خیر و برکت کے خواب دیکھے گا، اور خواب کی وجہ سے کبھی پریشان نہ ہوگا۔ پریشان قسم کے خواب آتے ہیں نا، شیاطینی خواب آتے ہیں، جنات کے ڈرانے کے خواب آتے ہیں، چارپائی کسی ایسی جگہ پہ ہو، بسیرا کسی ایسی جگہ پہ ہو، خواب میں ڈر جائے تو سورہ زخرف کو لے کر اپنے پاس رکھے، اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کر لے۔ میں تو آسانی کے لیے یہ کہتا ہوں کہ لمبی لمبی صورتیں پڑھنا تو بہت اعزاز کا کام ہے، لیکن اگر وہ شخص نہیں پڑھ سکتا، کوئی مجبوری ہے، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھ سکتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ کے بندے نام عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی لکھ دو، شیاطین سارے اسے ڈر جاتے ہیں، اور جن کو عمر کے نام سے چڑ ہے وہ آزما کے دیکھ لیں، جو عمر کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے وہ ہرگز اس عمل کو نہ اپنائیں۔ عمر کو لکھ دیں سینے پہ، عین میم رے عمر لکھ لیں، شیاطین کے حملے سے محفوظ رہے گا، اس کی رات بے خوابی سے بچ جائے گی۔ اگر احتلام وغیرہ کا مرض ہو تو ناف کے اوپر دائرے میں عمر لکھ لے، اور عمر کا میم اس ناف کے دائرے کے اوپر آئے، عمر احتلام کبھی نہیں ہوگا۔ خدا کے بندے، ہمارے اسلاف نے تو ہمارے لیے کس کس چیز کی کمی چھوڑی ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم تک نہ پہنچائی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ بیت الخلاء سے لے کر
काबा मुकर्रम के हज तक तमाम इबादत का एक एक जुज़ सिखाया है, एक एक बात सिखाई है। बैतुल खला में कैसे जाएं, वज़ू कैसे करें, गुस्ल कैसे करें, कपड़े की कैसे तब्दील करें, खाना कैसे खाएं, खाने से पहले क्या पढ़ें, खाने के बाद में क्या पढ़ें, पानी कैसे पिएं, यानी वो कौन सा अमर है ज़रूरियात ज़िंदगी में से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाया। तो लिहाजा इस सूरह ज़ुखरफ को पढ़ें, दम करें, लिख कर रखें। हर किस्म के आसेब शयातीन और बेख्वाबी से आप महफूज रहेंगे और पुरसकून नींद आएगी। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो लफ्ज़ उम्र का सहारा लें। अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।